اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انعام الرحمان اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر عظیمی صاحب۔ علی اصغر صاحب پیشے کے اعتبار سے ایک مکینیکل انجینئر ہیں، لیکن کافی عرصے سے وہ قرآن کریم کی تعلیمات، اس کے اوپر ریسرچ اور روحانیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ علی اصغر صاحب کے قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے سینکڑوں اسٹوڈنٹس پاکستان اور بیرون ملک موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آج میں نے انہیں دعوت دی ہے اور ان سے ایسے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جن کا عام طور پہ ہمیں کتابوں میں جواب نہیں ملتا۔ سر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ کتاب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس حوالے سے میرے ذہن میں دو سوالات ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم پڑھنے کے کیا مقاصد ہیں؟ اور نمبر 2، کیا دیگر ارکان اسلام کی طرح قرآن کریم کا پڑھنا بھی ہم پہ فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی۔ کچھ باتیں بطور قرآن کے طالب علم کے، کوئی بھی شخص قرآن کے علم کے حوالے سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کا مکمل علم حاصل ہو گیا ہے۔ ہم ہمیشہ طالب ہی رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک۔ تو یہ حصول علم کا معاملہ ہمیشہ سے جاری رہے گا۔ یعنی جو باتیں آج ہم کریں گے یہ لازم نہیں ہے کہ یہ حتمی اور فائنل ہوں، اس میں مزید گہرائی کی اور مزید سمجھنے کی گنجائش موجود رہے گی۔ عام طور سے جب ارکان اسلام کی فرضیت کے حوالے سے بات آتی ہے تو نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، حج کی فرضیت، زکوٰۃ کا معاملہ، لیکن کبھی کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تم پر قرآن بھی فرض کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 85 فرمان ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بے شک وہ جس نے فرض کیا تم پر قرآن تاکہ تمہیں لوٹائے معاد تک۔ آج ہم فرضیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ہم پر فرض کیا گیا۔ باقی ارکان اسلام کے حوالے سے نماز کی بات کی گئی تو کہا کہ نماز تم پر جو فرض کی گئی ہے اس کے لیے لفظ کتاباً موقوتا استعمال کیا گیا، اس کا ترجمہ ہم نے فرض لکھا۔ روزے کے حوالے سے بھی کتب علیکم الصیام، جبکہ قرآن کے حوالے سے ڈائریکٹلی لفظ فرض ہی استعمال کیا گیا، جو ہمیں عام طور پر جو ہمارے معلم حضرات ہیں وہ نہیں بتاتے یا ان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ تو قرآن ہم پر فرض کیا گیا ہے اسی طرح جیسے باقی چیزیں فرض کی گئی۔ تو ہم نے قرآن سے استفادہ کرنا اس طرح سے ہم پر لازم ہے کہ ارکان اسلام ہی کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے، بلکہ اس سے یہ اعلیٰ اور افضل ٹریٹ کیا جائے۔ اس لیے کہ چونکہ قرآن کی جو آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور یہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، تو جب ہم عام دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مشینری، کوئی ایجاد جب کی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک اس کی یوزر بک یا مینول بک ہوتی ہے۔ انسان کی تخلیق چونکہ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا بہترین کی صنائی ہے اللہ کی، تو اس کے ساتھ ایک جو ہینڈ بک دی گئی ہے وہ اس کا نام قرآن ہے۔ پچھلی علمی کتابیں بھی اسی حوالے سے تھیں لیکن وہ الگ الگ تھیں، ان کو یکجا کیا گیا تو قرآن کی صورت میں ہم پر ہمارے تک پہنچ چکا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اسلاف موجود رہے، جو معلم طبقہ موجود رہا،
اس نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بجائے ناظرہ قرآن پڑھنے پر زور دیا. ہمیں بچپن سے ناظرہ ہی پڑھایا جاتا رہا. بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی کلاس کی کوئی نرسری کی بھی کتاب یا قاعدہ نہیں پڑھایا جاتا جس کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے. لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے پڑھایا جا رہا ہے. تو مے بی یہ کسی طبقہ کی سازش ہو یا ہماری کوتا بینی ہو کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی بجائے صرف پڑھنے پر اکتفا کر لیا. اور اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات براہ راست قرآن سے متصادم نظر آتی ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کسی علوم کی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا سمجھنا ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی جو اس کو سمجھ سکے, اس پر عمل کر سکے. تو یہاں کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن قرآن کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کا تعلق اپنے ساتھ دائمی کر لیں گے تو یہ قرآن ہمیں خود اپنا مفہوم اور اندر کی جو بات ہے وہ خود بتائے گا. اس کے لیے ایک مثال چھوٹی سی کوٹ کر لیتے ہیں. جب ہمارا کسی بھی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, پھر ہمارا کسی دوسرے شخص سے کچھ تھوڑا سا رسمی تعلق ہو جاتا ہے, پھر اس سے تعلق دوستی میں بدل جاتا ہے. دوستی سے زیادہ بہت قریبی تعلق جب ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ لنگوٹیا یار ہو گیا, دوستی ہو گئی. اور یہ کرنا ہے کہ کسی اجنبی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں جتنا گائیڈ کرتا ہے وہ ایک لمٹ تک ہے, اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. جب ہمارے کچھ جاننے والے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھانے کا جو انداز ہے یا پوچھے گئے سوال کی تفصیل ہے وہ بہت زیادہ گہرائی میں بتاتا ہے. جس سے کسی سے ہماری دوستی ہو جائے تو وہ ہمیں اور زیادہ تفصیل سے سمجھائے گا. دوستی سے آگے جب انتہائی گہری دوستی محبت کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر وہ ہمیں سمجھانے کا ہر وہ زاویہ اختیار کرتا ہے جس میں بات سمجھ میں آ جائے. مثال لیتے ہیں کہ میں نے کسی انجان آدمی سے پوچھا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا راستہ. اس نے مجھے جنرل بتا دیا کہ جی فلاں بس اسٹینڈ سے یا ایئرپورٹ سے یا ریلوے اسٹیشن سے آپ جا سکتے ہیں. کسی خاص سے بات کی تو اس نے کہا فلاں ٹرین میں نہیں جانا, وہ لیٹ کرتی ہے, آپ فلاں ٹرین میں جائیں گے تو بات آسان ہوگی. کسی قریبی دوست سے پوچھا, بہت قریبی دوست سے پوچھا, اس نے کہا جی ٹرین کو بھی چھوڑیں, فلاں کوچ ہے, اس طرح کا معاملہ ہے, وہ آپ کو شارٹیسٹ وے میں پہنچائے گی. تو جس سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے وہ دوست اپنی گاڑی نکال کے ہمیں اس منزل تک پہنچانے چلا جاتا ہے. تو قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے, قرآن ہمارے لیے رہنما بھی ہے, اور قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے. شفا کا تعلق عام طبقے سے ہے, رہنمائی کا تعلق خاص لوگوں سے ہے, اور ہدایت کا تعلق خاص الخاص لوگوں سے ہے. اب دیکھنا یہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے, عمومی ہے, خصوصی ہے, یا خاص الخاص ہے. اگر اس خصوصی تعلق میں ہم پہنچ جائیں گے تو قرآن اپنے اندر کے مفاہیم, جس طرح دوست کو اپنے راز دے دیتا ہے, اسی طرح قرآن ہمیں اپنے اسرار و رموز سے واقف کر دیتا ہے. اور اسرار و رموز تک جو بات جاتی ہے وہ گہرا تعلق ہے. اس سے کم تر تعلق یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے راستے کی نشاندہی کی جاتی ہے. اور عام تعلق یہ ہے کہ جنرلی بتا دیا جاتا ہے, لیکن جن لوگوں کا کسی اجنبی سے راستہ پوچھنا ہے وہ بہت مختصر سا معاملہ ہوتا ہے. قرآن کے ساتھ چونکہ ہمارا تعلق عمومی بھی نہیں رہنے دیا گیا, بلکہ اکثریت تو مہینوں قرآن کو کھول کے دیکھتی نہیں ہے, جبکہ یہ ہمارے علم میں یہ بات عموماً نہیں لائی گئی کہ اس کا پڑھنا, اس کا سمجھنا اور اس کا عمل کرنا ہم پر فرض کر دیا گیا. یہ عمومی طور پر کتابیں میں نے چھان ماری, کتابوں میں کہیں نہیں ملا
تقریریں علماء کی، جاننے والوں کی سنتے رہے، کسی نے کبھی نہیں کہا. سورہ القصص میں قرآن نے خود ہمیں بتایا کہ بھائی میں تو تم پر فرض کیا گیا ہوں، اور فرض وہ ہوتا ہے جس کے چھوڑ دینے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. لیکن عام طور سے اس پوائنٹ پر نقطہ اس پر لوگ غور نہیں کرتے اور اس فرض کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد باقی دین کے معاملات سیکھنا چاہتے ہیں. جب یہ بنیادی فرض ہی نہیں ہے، بیس ہی نہیں ہے، کسی بلڈنگ کی بنیاد ہی نہ ہو تو اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی کریں گے تو وہ ڈاواں ڈول رہے گی. اللہ تعالیٰ میں قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں جرأت اور توفیق دے. اور یہ مسئلہ خاص طور سے اس وقت حل ہو سکتا ہے جب ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میسر ہو جو آلریڈی اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہماری یہ منزل آسانی سے طے ہوتی ہے. انہیں ہم بزرگان دین کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست کہتے ہیں. تو وہ اسی طرح سے قرآن کے ساتھ منسلک لوگ ہوتے ہیں. جزاک اللہ. تو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جواب، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اتنی تفصیل آج تک مجھے نہ کسی عالم سے سننے کو ملی اور نہ کسی کتاب میں دیکھنے کو. تو اگر آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر بھی بادر کرتا رہوں گا اور اسی طرح کے سوالات لے کے حاضر ہوتا رہوں گا. السلام علیکم خواتین حضرات.